GNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ कॉमेडियन हसन मुराद। रिकॉर्डिंग के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। हसन मुराद से गुफ्तगू हुई। कहाँ अदाकारी, कहाँ पहलवानी, इन दोनों का तो कोई तालमेल है ही नहीं। पहलवान बनते बनते अदाकार कैसे बन गए? अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि इसका बड़ा गहरा तालमेल है। अच्छा, क्योंकि जो अपना पहलवान है ना, वो तो एक वली सिफ्त इंसान होते हैं कि बेशुमार ताकत रखने के बावजूद भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो इंटरटेनमेंट की हद तक और या इस्लाही कामों में। और कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो जो अखाड़े का पहलवान है वो कोई ऐसी किसी काम में मुलव्वस पाया गया हो, क्योंकि उसकी खाड़े की ना ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उसमें हमें तो ये भी होता है कि भी बातहारत रहने का ऑर्डर होता है हमेशा, यानी कि खाड़े में बावज़ू हो के हम आते हैं, चूँकि ये मौला का मैदान है। तो दूसरा अदाकार भी जो फ़नकार है, कहते हैं फ़नकार और फ़कीर, ये भी पैदाइशी तौर पे आधा वली होता है, क्योंकि इसमें इल्हाम की एक अल्लाह पाक ने कैपेसिटी रखी होती है जिसे हम आमद कहते हैं या अता कहते हैं। तो यही वजह है कि इसका सीना बहुत कुशादा होता है। इसी वजह से ये हज़ारों लोगों को, हज़ारों करैक्टर्स को अपने अंदर समो लेता है। तो इसलिए इन दोनों का ही मैं नहीं समझता कोई फ़र्क है पहलवान में और अदाकार में। जो थिएटरों पे जो फहाशी के बारे में एक कैंपेन चल रहा है कि बहुत ज़्यादा फहाशी होती है, तो क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्या वाकई ऐसा होता है? सर, मेरे कहने या ना कहने से क्या होगा? मैं कहता हूँ कि जी होता है, या मैं कहता हूँ नहीं होता, ये तो बात अयां है, सब दुनिया जानती है। ये काम ऐसा है कि ये हम कुछ छुपा के कमरे में तो नहीं रखते। ये कोई सुरीली हांडी नहीं पक्की कि जिहड़ी लुका के किसी ने रख लेनी है तो मैं ही खाऊंगा। ये तो लोगों के लिए बनता है और वो मंजर आम पे है। फहाशी, वल्गैरिटी और बेहयाई और जुमलेबाजी, गंदी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये बात अयां है। और अगर इस वक्त खुशकिस्मती के साथ अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये काम कर रही है, या ये अज़मा बुखारी साहिबा के कंधों पे ये ज़िम्मेदारी आई है और बड़ा खुश असलूबी से कर रही है, और मैं तो कहूँगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। साढ़े जड़े 15 साल ज़ाया हुए ने, ये अगर वक्त तो पहले या उससे वेले ही हो जाता तो ये आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होते। आपको नहीं पता कि इन 15 सालों में जो फ़नकार है, जो फ़नकार के तकाज़ों पे पूरा उतरता है, मैं मुदारियां दी गल नहीं कर रहा, फक्कड़पन की बात, फक्कड़पन की बात नहीं कर रहा, वो सब पिसे हैं। ये जो फैमिलीज रूठ गई, फैमिलीज ने जाना छोड़ दिया थिएटर का, इसकी नौबत क्यों आई? क्या ऐसे फैक्टर्स थे, क्या ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से फैमिलीज ने वहाँ जाना छोड़ दिया? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हर बंदा इस पे तबसरा करता है, वो सीधी बात है कि जहाँ गंद हो रहा हो कौन चाहता है। मैं इसको थोड़ा सा इस एंगल से लूँगा कि देखिए कि जैसे आप एक चैनल पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और चैनल्स पे काम हो रहा है और हमारे सीरियल बन रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनके बच्चे भी, वसीम अब्बास साहब हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्त, उनका बेटा काम कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, उनका बेटा टीवी में कर रहा है। ये सब अपने बेटों को, नुमान इजाज़ हैं, वो भी काम कर रहे हैं, उनके बच्चे, रैम्बो है, उन्हें एक मिसाल नहीं है। अब आप फील्ड में देख लें, स्टेज में किस स्टार का बेटा यहाँ काम कर रहा है? मतलब सब अपने अपने बच्चों को सेव करके आला तालीम दिलवा रहे हैं, ठीक है, कोई तो एक मिसाल लो, क्यों नहीं लेके आ रहे? इसका मतलब है कि ये फैमिली वाला माहौल है ही नहीं। आप खुद कर रहे हैं, बच्चों को आप सेव कर रहे हैं, तो वो क्या वो दूसरों के बच्चे नहीं हैं? उनके लिए आपने दरवाजे खोले हुए हैं कि वो आएँ और ये सारा हमाकतें और बुरी बातें सुने, तो उनको अपनाएं, अपने बच्चे सेफ हैं। तो फैमिली कैसे आए जब हम लोग, मैं तो कभी भी नहीं अपने बेटे को कहूँगा कि भी आप स्टेज पे आओ। क्यों कहूँ? क्योंकि ये फैमिली की जगह ही नहीं है। यहाँ काम करने वाले की इज़्ज़त ही महफूज नहीं है। और कैसे इज़्ज़त महफूज हो जबकि हम खुद स्टेज पे खड़े होके एक दूसरे के माँ बाप को
نشانہ بنا کے کامیڈی کرتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ سے انہیں مخاطب کرتے ہیں، تیری ماں انج، تیرا پیو انج، تیری بہن انج، تے فلان انج فلان انج. تو کون شریف آدمی اسے دیکھنے کے لیے آئے گا یا اس جگہ پہ کھڑا ہو کے کام کرنا بہتر سمجھے گا یا محسوس کرے گا؟ اب تھوڑا ماضی کا سفر کرتے ہیں، بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ گجرانوالہ سے میرا بیسک تعلق ہے، پہلوانوں کے شہر میں. پھر یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی شادی کے، میں پہلی اولاد ہوں، تو شادی کے 5 سال بعد اچھا، میں پیدا ہوا، اور اب 5 سال ایک شدت سے انتظار ہو رہا. بڑا لاڈلا بچہ. اوئے ہوئے ہوئے، کیا منتیں، کیا دعائیں، ہر ایک نو فکر. وہ پھر 5 سال کے بعد اللہ پاک نے مرادیں بھر لائیں، تو پھر میں پیدا ہوا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پھر کیا میرے مزے ہوں گے. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ آگے 5 بھائی، پھر 2 بہنیں، تو وہ اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے بچپن سے پھر یہ تھا کہ دادا میرے پہلوان تھے، اچھا، اور میری بچپن میں ساری ٹریننگ انہوں نے کی. مجھے ایسے پالا جیسے لڑکیوں کو نہیں پالتے کہ پورا سیکیور کر کے، کیونکہ پہلوان کی کا خیال تو ویسے بھی لڑکیوں کی طرح کیا جاتا ہے. تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ ہاں، تعلیم کا سلسلہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں نے میٹرک کیا، بڑے اچھے نمبروں سے کیا، اور گجرانوالہ میرا بیسک ہے. اس کے بعد ہمارا گھر ایک رام گلی اندرون شہر لاہور میں بھی، میں یہی پڑھا بڑا بھی یہیں پہ ہوا، اور اسکولنگ بھی میری یہیں پہ ہے. اور مسلم ہائی اسکول رام گلی میں نے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد میں ایک، ولیمہ اس کے پاس رہتے رہے. ہاں ولیمہ ہاؤس تو ہمارا محلہ ہے نا. یہ نواز شریف صاحب ان کے بڑے، وہ سب ہمارے محلے دار ہیں. بلکہ وہ بات ادھر چل کے، نواز شریف صاحب تو اس وقت شاید وزیر خزانہ بھی نہیں تھے، تو یہ ادھر دالگرہ چوک میں نا ادھر بیٹھے ہوتے تھے. تو میں پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں نا وہاں پہ پڑھتا تھا. تو ہم پیدل چونکہ جاتے تھے، تو میں نے کئی دفعہ نواز شریف صاحب کو وہاں بیٹھے دیکھا. تو میں بس یہی دیکھ رہا ہوں، ان کو بڑوں کو تو جانتے تھے، یہ اتنے خوبصورت ریڈ بلیڈ، ایسے لگتا تھا کوئی انگریز سفید شلوار قمیض پاک پہن کے وہاں پہ بیٹھا ہوا. تو اچھا، تعلیم کا آپ نے پوچھا، وہ میٹرک کے بعد میں یہی پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، اس وقت اس کا بڑا چرچا تھا، سول انجینئرنگ میں نے، تو پہلا سال تھا یا غالباً دوسرا سال تھا. تو ہماری کوئی یونین کا مسئلہ تھا، عمر ایسی تھی تو تگڑے سا ذرا انہاں رولیاں چ پہ گئے. وہ ایک دم سے ہمارا مسئلہ چل رہا تھا کچھ یونین کا، ایک دم سے مارشل لا لگ گئی، اور اگلے دن ہم کچھ لڑکے بلیک لسٹ ہو گئے. اچھا، اور اس کے بعد میں پڑھ نہ سکا. تو بس یہیں تک تعلیم رہ گئی. کب پتہ چلا کہ آپ کے اندر ایک اتنا بڑا فنکار چھپا ہوا ہے؟ اچھا، یہ مجھے نا شروع سے ہی، میں اب ایسے نہیں کہوں گا کہ بھی میں مینوں ترلے کر کے مینوں لے گئی، وہ شروع سے ہی فلمیں دیکھنے کا شوق تھا. بٹ سب فنکار ہوتا یا نہیں ہوتا یہ تو آپ نے سنا ہوگا. تو شروع سے ہی مجھے اس کام کی لگن تھی، اور میں فلمیں دیکھتا تھا، اور میں انسپائر تھا منور ظریف صاحب سے، اکمل خان صاحب سے، یوسف خان صاحب سے، محمد علی صاحب سے، ندیم صاحب سے. یہ آئیڈیل لوگ تھے، اور یہ ان لوگوں کو اسکرین پہ دیکھتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس جیسا بنوں، ان جیسا بنوں. تو یہ شوق شروع سے ہی تھا. لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور کبھی یہ نہیں میں نے سوچا کہ پروفیشنلی میں اداکار بنوں گا یا میرا پروفیشن ہوگا. بس یہ میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا. تو لیکن آج یہی ہے کہ میں اس کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں پایا. رانا محمد نثار سے حسن مراد تک کا سفر کیسا رہا؟ ہاں بالکل، وہ تو سفر اب بھی چل رہا ہے. آپ میرے گھر میں دیکھیں، میرے بچے ماشاءاللہ، اللہ پاک نے 3 بیٹیاں مجھے دی اور 2 بیٹے دیے. تو گھر میں رانا محمد نثار ہوں، اپنی فیملی میں رانا محمد نثار ہوں. اور یہ جو حسن مراد ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے. رانا محمد نثار تے سوری حسن مراد بن جاواں، وہ تے لت رکھ کے بہن والا بندہ ہے، وہ میں آپ نہیں پسند کرتا. یہ جو آپ نے جب لات پہ لات رکھی تھی، آپ کا کھسا بڑا فیسینیٹ کر رہا تھا. اب تو اس طرح کے کھسے کو پہنتا ہی نہیں. خود سے تو میرے پاس بہت پڑے ہیں. اس وقت جو پہنا ہوا ہے نا، یہ ایک فلم ہے نمبر جونیئر نمبردار، پنجابی فلم ابھی لگی تھی. اس کی آؤٹ ڈور کے لیے ہم لوگ نا ایک گاؤں گئے تھے، تو وہاں کے ایک چودھری ہیں، تو ان کی حویلی میں رکا، یعنی کہ رہائش وہاں ہوٹل تو ہے نہیں تھا، وہ گاؤں میں وہاں رک گیا. اور انہوں نے بڑی محبت کی، لسیاں، وہ جو میرا مطلب نا مکھن کے وہ بڑا پیار کی. انہوں نے میں نے کہا حسن صاحب تانوں ایک خصہ ایک بنوا کے دینا ہے، یہاں پہ خصے بہت اچھے بنتے ہیں.
تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کیوں ایسا تکلف کر رہے ہیں, آپ کی محبت ہے پہلے ہی, آپ اتنا خیال رکھ رہے ہیں, اور نہیں یہ کھانا پینا تو ہم کھاتے ہیں, وہ آپ بھی سکھا لیتے ہیں, وہ کوئی ٹینشن, لیکن پرا ہے کہ خود ساتھ ہونا چاہیے. اور بہرحال اگلے دن انہوں نے وہ وہاں سے وہ جو کھسے بنانے والا کاریگر وہ بلوایا, میرا ماپ شاپ, اور میں بار بار نہ شرمندہ خود سے بھی بول رہا ہوں, انہوں نے کہنا کہ صحیح آپ تکلف نہ کریں. آپ بہرحال اگلے ہی دن خسا بن کے بھی آ گیا. وہ آیا, اس نے کہا چوسا مجھے کہہ رہے ہیں پورا دن رات لگا کے اس نے وہ ماپ لے کے گیا, اور واقعی بڑا بہترین خسا وہ کر کے. تو پھر میں انہیں کہہ رہا ہوں چوسا پھر آپ نے وہی بات کی نا, آپ نے تو مجھ پہ احسان چڑھا دیا. میں کیسا احسان, آپ نے گفٹ بھی دی. وہ کہتا نہیں کوئی ایسی گل نہیں کی, وہ گفٹ کی ساڈے لوگ گفٹ ہی ہے. بہرحال اینو 10,000 روپیہ دے دیا. آپ کی ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ ملاقاتیں رہیں. رنگیلا صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے دن کیسے ہیں, کیا یادیں ہیں آپ کی؟ رنگیلا صاحب وہ کچھ اور ہی تھے, میں مثال بھی نہیں دے سکتا کوئی, وہ ایسے تھے. بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ, بڑی محبت ان کے ساتھ. میں نا ایک بہت سال پہلے اوپن ایئر پہ ایک پروگرام کر رہا تھا جس کا نام تھا کامیڈی ایکسپریس. اس میں پاکستان کے سبھی کامیڈین موجود تھے, پروڈیوس میں کر رہا تھا. سب کو بک کیا, امان اللہ صاحب, البیلا صاحب, اس دور میں, یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو جب میں ڈیزائن بنوانے کے لیے گیا, ایسے اقبال صاحب سے جو ہمارے فلمی پوسٹر بناتے تھے, فوت ہو گئے, بہت بڑے فنکار تھے. جب وہ انہوں نے پوسٹر کو ڈیزائن کیا, انہوں نے ایک ٹرین بنائی, کامیڈی ٹرین, اور ڈبوں میں آرٹسٹوں کی فیسز لگائے. وہ سارا ڈیزائن کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے کہتے یار یہ حسن یہ کامیڈی ٹرین لگ نہیں رہی. میں نے کہا سر سارے کامیڈین بیچ میں, بڑا اچھا ڈیزائن. کہتے نہیں مجھے نہیں لگ رہا یہ کامیڈی ٹرین نہیں ہے. کافی دیر سوچنے کے بعد چائے ہم نے ایک کپ پیا, تو مجھے کہتے ہیں ہاں, کہہ رہے یہ جو انجن بنا ہوا نا, انجن کے آگے گول سا ایک دائرہ سا ہوتا ہے. ہاں, کہہ رہے جب تک یہاں پہ رنگیلا صاحب کی تصویر نہیں نہ لگے گی تو یہ کامیڈی ٹرین نہیں ہے. اب میری پروڈکشن بالکل پیک ہو چکی ہوئی تھی, چند دنوں بعد پروگرام تھا, بجٹ اتنا تھا نہیں, رنگیلا صاحب کا ایک بڑا نام تھا. بہرحال انہوں نے جو بات کی, چونکہ میں بھی آرٹسٹ تھا, میں نے کہی بہرحال میں رنگیلا صاحب کے شام کو گھر چلا گیا. ان کے سلیم ہوتا تھا ڈرائیور, ان سے کہا, انہوں نے کہا ہاں آ جاؤ, خان صاحب بھی خوش ہوں گے, نالے گپ شپ بھی ہوئے گی. اب حسن مراد صاحب رنگیلا صاحب چونکہ بڑا محبت کرتے ہیں, اب میں گیا انہیں کاسٹ کرنے کے لیے. اب یہاں سے واقعہ شروع. اب پہلے میں ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ گیا, تو میں نے دیکھا کہ رنگیلا صاحب ایک باریک سا پردہ ہے, اور اس کے پیچھے لائٹ جل رہی ہے, اور رنگیلا صاحب صاف نظر آ رہے ہیں. لیکن وہ آ ایسے رہے ہیں کہ جیسے میں ان کو وہ مجھے نظر نہیں آ رہے, صرف میں نظر آ رہا ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا یہ وہ. نیکر انہوں نے پہنی ہوئی ہے, اور وہاں سے چھپ کے نکل رہے ہیں, اور صاف مجھے نظر صاحب. پھر انہوں نے پردے سے یوں کر کے دیکھا, دیکھ کے سارا کچھ. خیر میں نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا مجھ کو. تو انٹر ہوئے, تو میری طرف اوئے کون ہے تو, میرے گھر سے آ گیا, اٹھ. اب آیا ہوا مہمان, اب میں آپ کے گھر چلا جاؤں, آپ کے ساتھ میری کتنی اچھی دعا سلام, اور آتے ہی آپ یہ کہیں تو میری کیا حالت ہوگی. میں شرمندہ سا اٹھ کے میں کہا خان صاحب, سعید صاحب, حسن مراد ہیں, ہاں کون, حسن مراد. تو میں کی کرنا اگو کرنے, میں کیا ہوں میں اچھا ہاں اوئے حسن, یعنی کہ یہ مزہ لیتے تھے جان. بیٹھ میں نے زمین پہلے انہوں نے میرے پاؤں سے نکال لی. اب بیٹھ کے کیویں آئے, میں کہا خان صاحب وہ میں شو کرا رہے ہیں کامیڈی ایکٹر. ہاں نا چنگا نا ہے, بہت اچھا نا ہے, ہاں 10. میں کہا جی وہ تسی ایسا ایسا. میں نے پوری بات سنائی, بجٹ نہیں ہے لیکن جو بھی میں آپ سے محبت کروں گا آپ. ہاں ٹھیک ہے, تے چلو میں تیرے کو 50,000 لے لوں گا. اب اس دور میں تو میں نے سارے آرٹسٹ کو 3 میں کو 2 اس طرح کی ہوئے, تو وہ بڑے پہلے سارے. تو 50,000 روپیہ. میں نے کہا خان صاحب 50,000 روپیہ تو میں نہیں دے سکتا, ویسے تو یہ پیسے آپ کے واقعی ان کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں نہیں افورڈ کرتا. کہتے اچھا گل سن, تو نا ایک ٹوپی والا برقع منگانا ہے. میں کہا جی خان صاحب برقع آ جائے گا, کی کرنا ہے. وہ برقع پا کے نا میں ہال چ بیٹھاں گا, ایک دم میں اٹھاں گا, تو لوگ کہیں گے رنگیلا آ گیا پبلک ہی. میں کہا بہت اچھی انٹری. میں کہا میں ٹوپی والا برقع لے آواں گا, لیکن 50,000 روپیہ. اچھا تو 45 دے دی. اچھا تو اس طرح کر, تو ایک توپ منگانی ہے. میں کہا توپ کتوں منگانی, وہ قلعے تو. میں کہا جی توپ کی کرنی ہے, وہ پہلے اسٹیج تے توپ آئے گی, اس تو بعد میں آواں گا. میں کہا جی چلو توپ بھی میں کسی طریقے نہ لے آواں گا, لیکن 45. اچھا تو 40 دے دی. اچھا تو انج کر, تو 2 بونے نال منگوانے نے, وہ چھوٹی ہائٹ والے, ایک کوڈو نو تے ایک نیف چندرے نو.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਤਾਲੀ ਵੱਜੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन तू 40 दे दी। पता अब ना 5 कम कर दो, हर बारी हर दफ़ा एंट्री चेंज कर दे। कहते मैं कहा अच्छा तू 40 दे दी। मैं कहा सरकार वो 40, अच्छा तू गल सुन, तू एक घोड़ा मंगाना चिट्टे रंग का, ओपनर चढ़ जाएगा। मैं कहा जी चढ़ जाएगा। वो पहले घोड़ा स्टेज पर आएगा, उस तो बाद मैं आवांगा, लोग कहेंगे घोड़ा आ गया तो रंगीला आ गया। मैं कहा वो ठीक है 40,000 रुपये, अच्छा तू 35 दे दे। हर दफ़ा वो मुझे एंट्री चेंज कर रहे हैं। हाँ, और हर दफ़ा 5 कम कर रहे हैं, 20 पे आके अड़ गए। फिर मुझे कहते हैं कितने पैसे तू देगा? मैं कहा जी 5,000 रुपये। उठ खड़ा हो जा, मैं 5,000, चल एनू बाहर कटो। ना 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 वो तो कौन है, क्यों मिलना है? एकदम फिर वही से बात। फिर मैं निकलने लगा तो कहते घर सुन चले आप पैसा की कोई गल नहीं, मैंने तो तेरा एक कॉमेडी ट्रेन ना ही बड़ा चंगा लगा, तो मैं आवांगा, ज़रूर आवांगा। लो जी शो पे आए और शो करके चले गए। वो 5,000 रुपये नहीं लिया ना उन्होंने बात की, मैं घर जाकर दे कर आया। तो वो एक ऐसे राइटर, वो देखिए एक प्रोजेक्ट में क्रेडिट्स कितने हैं उनके, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर, सिंगर, डायरेक्टर, यानी कि इतने टाइटल तो किसी को नसीब ही नहीं हुए। रंगीला साहब वो आदमी है, तो बज़ाहिर वो इस तरह के थे। छोटे बेटे ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਐਵਰਨਿਊ ਸਟੂਡੀਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਰੰਗੀਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੋਲਾ ਪਿਆ जी कि रंगीला साहब का कि बच्चा गुम हो गया। अब सब बच्चे को ढूंढ रहे हैं। रंगीला साहब ने वो बच्चे थे, वो उनमें से वो बच्चे कुछ साथ हैं, तो बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी थे। एक उसी तरह गोद में उठाया, बेटा गुम गया, बेटा गुम गया। सारा स्टूडियो छान रहे हैं लोग, मैं भी भाग रहा हूँ। एक बंदे ने पूछा, कहते रंगीला साहब बच्चा गुआचिया केड़ा? वो जरा छोटा है ना, सब तो छोटा। वो कहते वो तो एक तो तुझे गोदी भी चुके है। ओए तू बोलता क्यों नहीं पिया, तेन तो लभ रहे। बच्चा बगल में ढंढोरा शहर। ढंढोरा शहर। तो इस किस्म के क्या बात है। जिंदगी में पहली जुगत किसको की? तारिक जावेद साहब एक ऐसे शख्सियत हुई है हमारी स्टेज की, अल्लाह पाक जन्नतों में घर करे, वो मेरे उस्ताद भी हैं। वो आबद खान साहब, अमानुल्लाह साहब, जब मैं शुरू में आया तो ये मुझे कहते थे तूने जुगत नहीं करनी, ना तेरा मुँह जुगत करने वाला है, ना तेरा स्टाइल है, तो ना ही तेनू करनी आती। मैं करता था हीरो करैक्टर, उस वक्त ड्रामे में एक हीरो भी होता था, लेकिन लाइव में हीरो करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं ये रोल करता था ना, तो मुझे पसीरा ही नहीं मिलती थी। पहली जुगत अब आपने पूछा, फैसलाबाद में एक ड्रामा चल रहा है, तारिक जावेद साहब का लिखा हुआ ड्रामा, वही डायरेक्टर है, मैं उनका शागिर्द हूँ। एक बड़ा अच्छा करैक्टर जो मैं कर रहा हूँ, मेन रोल ड्रामे का, उसमें मैंने कोई जुगत निकल गई वो मुझे याद नहीं। तारिक जावेद साहब ने मुझे चलते ड्रामे से बाहर कर दिया और बाहर किसी तरीके से उन्होंने कहा कि कल तू रोल नहीं करेगा, तूने ड्रामे पे आना लेकिन करैक्टर नहीं करेगा। सजा देते थे उस वक्त। अब ड्रामा कोई आधा पौना घंटा चला है तो तारिक जावेद साहब के दिल में पता है, मैं चुप करके बैठा हूँ और तारिक जावेद साहब आए, उनका स्टाइल जैसा, मुझे यूँ यहाँ से पकड़ा और उठाया, उठे तो मुझे मेकअप रूम में ले जाकर ना वो कुर्सी पर बिठा दिया। उनके अंदर ने पहले कोई दाढ़ी वाड़ी निकाल, सफ़ेद मुझे दाढ़ी लगाई उन्होंने खुद, यहाँ से मूछें नहीं, सफ़ेद दाढ़ी, यहाँ पे मेहराब बनाया और एक तस्वीर मंगवाई। वो एक ना जैसे कि इमाम मस्जिद टाइप ना कि इस किस्म का गेटअप, पूरा एक ना एक बारिश बुजुर्ग का गेटअप करवा के तो मुझे यूँ पकड़ा तो स्टेज पे ले एंट्रेंस पे। मैंने कहते जे ओदा पुत्र है ना तो ऐस गेटअप च अज जुगत करके विखा, तेनों बहुत शौक है ना जुगत करने। सारी कास्ट पीछे खड़ी हुई है। अब जो दो एक शिबा भट्ट साहब है जो हमारी भाभी भी हैं, तारिक जावेद साहब की वाइफ, और दूसरी भी इस वक्त मेरी भाभी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उस वक्त वो मेरे भाई के साथ शादी नहीं हुई थी, वो भी आर्टिस्ट। ये दो आर्टिस्ट ना स्टेज पे खड़ी हुई और इनको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। अब तारिक जावेद साहब ने मुझे धक्का मारा है पीछे से, मैं तो जा नहीं रहा था, ज़ोर से धक्का मारा है तो एकदम पब्लिक भी चौंक गई और वो दोनों आर्टिस्ट जो फीमेल खड़ी हुई थी वो भी एकदम ना डर के पीछे हट गई। तो मैं कहा घबराओ ना कुड़ियो, जे कोई उत्तों आ गया ना तो कह देना असी तवीज़ लै रही हैं। अच्छा, उन दिनों ये जुमला निकला तो पब्लिक से लाफ्टर होता होता बड़ी क्लैप बन गई, क्योंकि कभी एक तो उनका रीजनल एक्ट,
ایک ایسا کریکٹر آ کے ایسی بات کر دے یہ کبھی گمان ہی نہیں تھا، نہ ہی ایسا ہو سکتا تھا. وہ پبلک کو ایسی بات لڑی کہ کلیپ ہی بند نہ ہو. کبھی ایسے ہوا ہو کہ اسٹیج پہ تو لائیو چل رہا ہوتا ہے تو کسی نے ایسا جملہ بول دیا، ایسی جگت لگا دی کہ وہاں پہ ہنسی کنٹرول اپنی نہیں ہو سکی؟ جی امان اللہ صاحب نے ایک پہلوان کو وہاں بیٹھے ہوئے بندے کو جگت کر دی. اب وہ سیٹ سے کھڑا ہوا تو اس نے ایک گالی آگے سے نکال دی. امان اللہ صاحب نے مینیج کر کے پھر اسے دوسری جگت کر دی، پھر اس نے ایک گالی نکال دی. اب 2-3 دفعہ جب یہ ہوا نا کہ مان صاحب جگت کر رہے ہیں اور لافٹر آ رہے ہیں اور وہ اٹھ کے نا کوئی گالی نکال دے، تو دوسرے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہے کوئی آ کر ہے ایڈا وڈا فنکار ہے وہ تینوں جگت کرتا ہے تے تو وہ گال کر رہے ہیں. وہ آندا وائی میں کی کرا، انہوں جگتاں آندیاں تے مینوں گالاں آندیاں، میں تے میچ پایا. جب آپ اداکاری کے میدان میں آئے تو گھر والوں کا ریئیکشن کیسا تھا؟ ٹھیک نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں نا مجھ سے پہلے ایک شخصیت ہماری فیملی سے آئی تھی، حیدر چودھری صاحب، فلم ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے. اور حیدر چودھری صاحب ہماری فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے پھر اس فیلڈ میں آ کے، ایک شادی ان کی تھی فیملی میں، ایک انہوں نے فیلڈ میں آ کے کر لی. نام تو بڑا کمایا، یعنی کہ 110 فلمیں انہوں نے ایز اے ڈائریکٹر بنائی ہیں، جس میں سے 101 فلم سپر ہٹ ہے. میں ان کی فلموں کے نام بتاؤں نا، جیسے پرانی فلمیں روٹی، ڈولی، بدلہ، پھر ہتھ کڑی، نوکر ووٹی دا، خوشیاں، دبئی چلو، یعنی کہ وہ ٹرینڈ میکر تھے. جوگی، ناچے ناگن، بہت ساری فلمیں ان کی. تو وہ ایکسپیرینس فیملی میں سے نا ایک انہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ نام تو بڑا کمایا لیکن اتنے بیاہ کر لیا. وہ اس وجہ سے نا ڈرتے تھے کہ یار یہ تو اس فیلڈ میں نہ جا. تو لیکن والد صاحب میرے اندروں خوش سن، اچھا باہروں بہت سکتی. اچھا. تو یہی وجہ تھی کہ ان کا جو سافٹ کارنر تھا اسی سے میں نے فائدہ اٹھایا اور پھر کام کرنے لگ گیا. بعد میں ٹھیک ہو گیا. حسن بھائی ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں؟ یہاں 2 تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کا بھی تعارف کروائیں نا. جی الحمدللہ 5 بچے ہیں میرے اور 3 بیٹی ہیں، اور بیٹیاں بڑی ہیں اور 2 بیٹے. اور پہلی بیٹی میری فائزہ ہیں اور دوسری رابعہ ہیں، اور یہ تیسرے نمبر پہ ہیں مریم بطول. یہ ماشاءاللہ تینوں ہی شادی شدہ ہیں. تو 2 بیٹے ہیں، ایک شبیع الحسن رضا، تو تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، اب وہ پڑھاتا ہے وہاں پہ. ماشاءاللہ. اور یہ ہے شاہ زیب علی، انہوں نے میتھس کام کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. اب یہ جو میرا پروڈکشن ہاؤس ہے نا، جو سوشل میڈیا والا جس پہ میں کام کرتا ہوں، وہ علی صاحب ہی. وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے میرے چینل سے جائے، جیسے پہلے چینل سے بھی یہی ہوتا تھا. تو اب آج کل وہ چینل چونکہ یہ جو ہمارا اس وقت اسٹیج کا اور یہ گورنمنٹ کے مذاکرہ چل رہے ہیں، اس پہ کچھ ولاگس وغیرہ چل رہے ہیں. ابھی چونکہ بیبی ہے، نیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چینل کی وساطت سے میں آپ کے دیکھنے والوں کو بھی درخواست کروں گا کہ دی حسن مراد جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں. جیسے پہلے آپ نے محبت کی، اب یہ نیا چینل ہے، اس کو بھی یہ آپ کے آنگن میں ہی جوان ہوگا انشاءاللہ. مریم، بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، تو کتنا پیار دیتے ہیں حسن صاحب؟ بیٹوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بیٹیوں کو؟ بیٹیوں کو بیٹیوں ہمارے گھر میں زیادہ بیٹیوں کو پریفرنس دی جاتی ہے. ہی از بین ویری کلوز ٹو اس، ہم سب کے ساتھ ہی. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک جو ہم بیٹیاں ہیں وہ زیادہ ہم ابو کے ساتھ ہی کلوز ہیں. اور ہی از بین آور ایلڈر بردر، اسپریچول تھراپسٹ، مطلب فرینڈ، کچھ بھی، مطلب سب کچھ ہمارے ابو ہی ہیں. اور آپ جو تینوں بہنیں ہیں جی، ان میں سے کس کو زیادہ پیار کرتے ہیں؟ مجھے یہ سچ ہے. ہاں یہ صحیح. باقی تو میرے لیے تو تینوں ہی میری بیٹی ہیں، میرا خون ہے. اللہ پاک زندگی تندرستی دے. یہ چھوٹی سی نا، یہ اس کے ساتھ ذرا مجھے زیادہ محبت تھی، اور ان زیادہ کماؤں گا تو باقی ناراض نہ، سب سے محبت ہے بھی، یہ ذرا زیادہ نزدیک تھی بچپن سے ہی. یہ جس طرح اتنے بڑے سٹار ہیں، اتنے بڑے سٹار کی بیٹی ہونا، اس سے آپ کی کوئی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی؟ آپ کا پرائیڈ میں اضافہ ہو جاتا تھا یا آپ کو کوئی خوف محسوس ہوتا تھا؟
آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں کبھی ایسا فیل ہی نہیں ابو نے کروایا کہ وہ ایک اسٹار ہیں اور وہ ایک سیلیبریٹی ہیں. ہمیں باہر کے لوگوں سے پتہ چلتا تھا کہ اچھا ابو ماشاء اللہ اسٹار ہیں, کیونکہ ابو نے ہمیشہ ہمیں, ابو اگر جو لوگ بھی ان کو جانتے ہیں, ہی از بین سچ اے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن ہز ہول لائف, اور سب کے ساتھ ایک جیسے سے ملنا, پیار سے ملنا, اپنی فیملی کی طرح ہی سب کو ٹریٹ کرنا. تو ہمیں ابو نے اگر ایک چیز جو لائف میں, ایک لائف لیسن جو ہم سب بچوں کو دیا ہے وہ ہے عاجزی, ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا. تو ہمارے لیے تو ابو ہیں وہ. آپ کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں یا آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ اب میری بیٹی کے ساتھ, کیونکہ اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی. والد صاحب کی آپ سے کیا توقعات ہیں؟ سر توقعات وہی ہیں جو ایک فادر کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے, اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے. ہم لوگ ذرا چھوٹے ہیں, بہنیں ذرا بڑی ہیں, تو میں ذرا لاسٹ نمبر پہ ہے میرا. تو وہ بیسکلی نا ایک رسپانسبلٹی جو ایک بڑے بیٹے کو لینی چاہیے, وہ آئی تھنک سو مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے ان کو کہیں نہ کہیں ہے کہ ایک ان کے بعد جو اس فیملی کو سروائیو کروائے وہ میں. وہ جڑا بڑا بیٹا میرا نا, وہ چونکہ ماشاء اللہ اس تعلیم میں سے تھوڑا جہا نا انگریز ٹائپ وہ ہو گیا ہے, چونکہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن اس کا ایک اپنا, تو یہ تھوڑا جہا دیسی ہے ساڈے کلچر دا. تو یہ میں ذرا دیکھنا وا کہ جڑا ساڈا اپنا ایک کلچرل ماحول ہے, فیملیز دا جڑا ماحول ہے, وہ ذمہ داری میں یہ زیادہ پانا وا کہ بھی تو آئے گے, جو بھی ایک سسٹم ساڈا ہے وہ تو اقتدار جڑے نے نا ساڈے روایتی, انہاں دا وارث میں کہ تو میں. تو والد صاحب جو ہے آپ پہ تو سختی کرتے ہوں گے نا؟ بہت سختی آئی تھنک سو سب سے زیادہ میرے پہ سختی ہوئی ہے. اچھا, ہاں وہ کیوں؟ کیونکہ میں پیار میرے سے زیادہ ہے سب سے, تو وہ پھر سختی بھی اس طرح ہی. وہ کہتے ہیں کہ 100% آپ نے اپنا دینا ہے, تو وہ پھر اس کو بلڈ کرنے کے لیے وہ ان کی سختی میں بھی پیار ہے. آئی نو. یہ تو آپ ٹی وی پہ بیان دے رہے ہو نا. نہیں سر, دل والی بات بتا دی آپ نے. سر دل والی بات یہ ہے کیونکہ اب وہ بچپن ختم ہو گیا, بڑے ہو گئے ہیں, تو اب سمجھ آتی ہے کہ بچپن میں جو ایک وہ ماں باپ کا جو ڈانٹ ہوتی ہے, وہ ڈانٹ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی بڑے ہیں تو ہم بھی بچوں کو ڈانٹتے ہیں. تو وہ ایک اچھا ہے, بہت اچھا ہوا ہمارے لیے, کیونکہ وہ ہوا تھا تو اب ہم لوگ کہیں پہ ہیں. اتنے بڑے کامیڈی سٹار ہیں آپ کے بابا, آپ کو کس قسم کی جوتیں لگاتے ہیں؟ نہیں, ایک دفعہ کیا ہوا, میں نے کیراٹن کروایا تھا شادی سے پہلے بالوں کو نا, تو میرے بال کر لیے ہیں بہت, تو میں نے, مجھے اسٹریٹ کا شوق تھا, لمبے بال تھے, میں نے کیراٹن کروا لیا. تو میں آئی تو میں نے کہا ابو میں نے بال اسٹریٹ کروائے ہیں, تو کہتے بالوں کا تو کچھ کروا لیا, منہ کا کیا کرو گی؟ تو اس طرح کا تھوڑا بہت نا. حسن مراد کے پروڈکشن ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے, جو دوستوں کے بیٹھنے کا ڈیرا بھی ہے. پروڈکشن ہاؤس پہنچے تو معروف اداکار افتخار ٹھاکر نے ہمارا استقبال کیا اور پھول بھی پیش کیے. ڈیرے پر موجود حسن مراد کے دوستوں اداکار افضل خان, اداکار مراد علی, اداکار شکیل خان اور کامیڈین وسیم پنو سے بھی بات چیت ہوئی. حسن صاحب, آپ نے تو یہاں ڈیرے پہ بڑی رونق سجا رکھی ہے. آج جب ہم آئے ہیں تو اچانک ماشاءاللہ افتخار ٹھاکر صاحب ہمیں نظر آ گئے ہیں جو آپ کو پھول پیش کر رہے تھے. بھٹی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیرا میرا نہیں ہے, یہ ڈیرا ان کا ہے. یہ ایکچولی پروڈکشن ہاؤس ہے, ایچ ایم پروڈکشن ہاؤس, یہ ان کا ہے, یہ ان کا ہے, یہ مراد صاحب کا ہے, یہ علی میر صاحب ہمارے جیو والے, یہ ان کا ہے. بلکہ شکیل خان صاحب, یہ تمام فنکاروں کا تفصیل تنوع دسن گے, میں تو مہمان روئے رواں بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں نا جی جتنے بھی پنجاب کے فنکار ہیں نا جی, یہ ان کی نانی اماں کا گھر ہے. واہ. اسی انہوں نے کہنے ہیں ساڑا نان کا گھر. کہیں سے بھی اچھا کھانا نہ ملے نا, یہاں سے مل جاتا ہے. اور یہاں پہ جمعرات والے دن نا جی درود شریف کا ورد ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور جتنے فنکار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کا تذکرہ ہوتا ہے.
اور جتنے بیمار ہیں ان کے لیے یہ دعا کا سلسلہ ہوتا ہے. یہاں یہ حسن مراد صاحب ہیں, وہ اصل مراد صاحب ہیں. یہ دیکھیں سارے فنکار جو یہاں آتے ہیں نا جی, یہ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی مشکل ہو, کوئی پرابلم ہو, کوئی ڈسکس ہو, ان کے لیے یہ پروڈکشن ہاؤس بنایا ہوا. کسی کے پاس کام نہیں ہے, یہاں سے کچھ بھی شروع کر لے, تو یہ سب کا ہے اور یہ کسی کا بھی نہیں ہے. یہ باؤ جی ہیں ہمارے پاس, یہ یہاں آتے ہیں, ان کی وجہ سے یہاں برکت ہے. یہ شروع سے ہی ہماری دعاؤں کا مرکزی یہ کردار ہیں ہمارے ماں جی, منبع ہیں جی. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے, صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کے دم سے رونق ہے یہاں. بس ان قریب آپ دیکھیں گے یہاں میلہ بھی لگا کرے گا. بالکل اتنے پنگوڑے والے بھی تمہیں ملن گے, قتلمے بھی لگے ہوں گے. اتنے کی ہے جی حسن مراد کا عرس, چادرہ بھی چڑھن گی. اللہ خیر کرے. وہ تو خیر وہ مذاق کر. میرا کرنا جی تو قریب ہے گا اولمپیا سٹریٹ دے اندر. اولمپیا سٹریٹ ہے, این جا کے پھر مڑ کے پھر این کر کے سانو گڈی موڑنی پیندی ہے بالکل مسجد والے چوک تو. جڑے بچے محلے 'چ کھیڈ رہے ہوندے نے نا جی, میری 2 گڈیاں ہوندے نے جڑے پائیدان نے, کچھ بچے وہ چڑھ جاتے ہیں, اندروں میں شیشے تھلے کرنا, وہ پھڑ کے نہیں نہ تے کچھ اندر وڑ جاتے ہیں. وہ میرے نال جی گڈی موڑ کے لیا کے تے اس دوران انہوں نے مینوں دسنا ہے بھئی ساڈے پیپر کدوں ہو رہے ہیں, ساڈیاں فیساں چلی گئی نے. کیونکہ جن میرے محلے دار نے نا جی, انہوں چ کئیاں نوں یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں دے بچے کہڑے سکول پڑھتے ہیں, کیونکہ اسی ہی میں ہی ایڈمیشن سارا کرایا ہوں. وہ پھر بچے نا جی جھوٹے شوٹے لیندے, واپس آ کے نال گڈی پار کرا کے پھر کھیڈن لگ پہ. میرے کو نا جی محکمہ انہار دے ایک نا جی آفیسر رہندے سن, ہاؤس نمبر 2 2 نمبر کا. ہاں جی ہاں جی. وہ نا جی نماز پڑھ کے واپس آ رہے سن, تے بچے اتر رہے سن, تے وہ روک گئے سائڈ دے تے. بچے جلے بھج پج گئے تے مینوں بلا کے نا مینوں کہندے نے ٹھاکر صاحب تسی دنیا واسطے ہو گے افتخار ٹھاکر, اے بچے تمہیں پنگوڑیاں والا بابا سمجھتے ہیں. واہ 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 واہ. ایسا ہی ہے, شخصیت ایسی ہے نا. سارا انہوں نے محلے چ کوئی کسی دی موٹر خراب ہے انہوں نے ٹھیک کرنی ہے, کسی دی استری خراب ہے انہوں نے ٹھیک کرنی ہے, کسی دی وائر باہروں لٹک رہی ہے انہوں نے گڈی کھلار کے انہوں کر کے اتنے کر کے ٹوک کے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چھوٹی موٹی جتنی پرابلمس نے ایریا دی وہ ساری انہاں دے ہی نمبردار نے اس علاقے. یہ مرکزی گھر ہے, اس لیے یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ایسے نہیں اکٹھے ہوتے, یہ زیادہ وہ ٹھنڈ نہ کٹھے ہوندے نے, یا پھر اتنے چاہ پیڑ کٹھے ہوندے اور تسی چاہ پی نہیں سکتے. ہاں جی. تو آج حسن مراد صاحب کا کیا تھا, برتھ ڈے تھا, اتنی جب لوگ اکٹھے ہوئے. آج حسن مراد صاحب کے اعزاز میں, آج بلکہ یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم حسن مراد صاحب کے ساتھ ایک دن گزار رہے ہیں. او مائی گاڈ. CNN پر. لو سر ایک گل کہنی تو نہیں چاہیے, ہاں. اگر تسی حسن مراد صاحب نال 4 دن گزار لینا, 5ویں دن تسی پاگل خانے چ لبو گے. بلکہ مائک دی جگہ تسی چھڈ کے نا کاغذ چکدے. جی سر جی. یہ تے ایسی شخصیت نے, یہ کسے بھی لکھتے ہون گے کسے, یہ بھی دنیا دے تمام کم جاندے نے. دنیا 'چ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کسی بھی شعبے دا جڑا انہاں دا واقف نہ ہوئے, تے جن نے انہاں نوں آواز دینی ہے اور انہاں نے جانا نہیں. سو تسی جڑا ایک دن گزار لیا نا, بس اینوں اپنی تسی گڈ لک کے ساتھ. میرے ساتھ 5 منٹ کرنا مشکل. جی سر جی سر, یہ آسان بندہ نہیں ہے ایسا. یہ جمع ہے صرف انسانیت دی خدمت کرنے واسطے. ان کا پوچھ رہے تھے ہاں جی بالکل نا. افضل خان صاحب اپنے وقت کے ٹاپ کلاس ہی سپر سٹار. 200 سے زائد فلمیں خان صاحب نے ایسے, بہت سارے مشہور گانے جو ان پہ پکچرائز ہوئے. مثال کے طور پہ آگے پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے, میں ایک گانا ہی آپ کو بتا دے, میں دل تیرے قدماں چ رکھے تو پیر اتنے پاتے سے. اکمل خان صاحب جو ہمارے ایک فلمی ہیرو, ان کے جانے کے بعد ان کے ایک ہم شکل جنہیں نیا اکمل خان کہا گیا, افضل خان صاحب. جیسے نیو خان تھی ایسے نیو اکمل خان. یس
لیکن پٹی نے نا افضل خان پٹی افضل نہیں وہ خان بس نہیں تھی. تو خان صاحب یہ بٹی صاحب کچھ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ ذرا ہمیں پڑھ لینا کوئی گل بھٹی صاحب السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ جناب. خان صاحب کنیاں فلਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ 100 ਕੁਛ ਫਿਲਮਾਂ. ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ. ਵੈਸੇ 350 ਫਿਲਮ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ اسلام قبول ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ 26 ਕੁ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਹਾਂ. ਮਸਲਨ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਆਸੀਆ ਸੰਗੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਮਤਾਜ਼, ਰੋਜ਼ੀਨਾ, ਆਲੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਫੇ ਅਵਲ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ نغمہ بیگم جی ہیں جی، اور بڑی بڑی سائقہ، زمرد، کانم، اور ادھر چلیاں گئیاں. کدھر چلیاں گئی رہ گیا ہاں کدھر چلیاں گئی آپ پوچھ رہے ہیں جی. ہاں جی چھڈ کے وہ اسی کہ دن بڑے اس طرح بیٹھے ہیں اسٹوڈیو تے مراد صاحب بھی نے، حسن بھائی بھی نے. اتھے چاہ والا بودھی ہوندا سی بڑا پرانا. چاہ منگوائی وہ کولوں حسن بھائی نے تو کسے کم دی چاہ نہیں آئی. وہ ایک ہی گھٹ پیتا ہے اسی وہ اونج ہی رکھ دتی. وہ آیا برتن لین. میں کہا بودھی پا جی ایک گل تے دسو. کہنا جی خان صاحب. میں کہ یار نہ تو چاہ چ دودھ پانا، نہ تو چاہ چ چینی پانا، نہ پتی پانا. وہ تینوں کو پیسہ بھی بچتا ہے کہ نہیں؟ یار کیا خوبصورت بات. واہ واہ. افضل خان صاحب ایسی شخصیت ہے. سہیل احمد صاحب نے اپنے پروگرام چ کہا کہ جی افضل خان صاحب تو بہترین لطیفہ کوئی سنا ہی نہیں سکتا. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ منور ظریف صاحب. ਅੱਛਾ منور ظریف صاحب ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬਈ. منور ظریف صاحب ਹਾਂ ਸਹੀ. ਉੱਥੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਅਰਬੀ ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਰਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ. میں کیا بیت لکھیا ہوا ہے بیت الخلا اس طرف ہے. خان صاحب نا اپنا ایک شہروں بار ڈرامہ کرانا سی تے ڈی سی صاحب کو گئے نے پرمیشن واسطے گجران وہ گئے پرمیشن لینی سی. ڈی سی صاحب کو بیٹھے بڑے اچھے بندے سن. کیا بات. انہوں نے میں پوچھا جی اے جی تسی یہ جڑا ڈرامہ ہے یہ کہڑے حال چ کرانا چاہتے ہو؟ میں کہ جناب یہ ہر حال چ کرانا چاہتے. واہ واہ. سائن کرو. جی دوسرے دن اسی گئے ہیں پھر وہ دوروں ہی ویکھ کے نا مینوں ہسن لگ پیا. کہنے میں تہاڈی گل گھر بھی سنائی اپنی وائف نو. کہنا بڑا سے. اچھا یہ وہ باتیں جو سٹیج پہ بھی ہوئی ہیں یہ خان صاحب کی یہ صاحب امان صاحب یہ وہ مستانہ صاحب جتنے بھی ببو براد صاحب وہ سارے جو بندے سن تواڈے کول سب میرے کو رات گزارنی پلے تو آنا پھر صبح ناشتے کر کے پھر جانا. تو یہ بھی جگتاں لے جی. ہاں جی پھر لطیفے گلاں ہوندیاں. خان صاحب پٹھان دی تے گل سناؤ جو بل سجیا ہے سی. ہاں وہ شاہ نور اللہ. وہ آغا طالب صاحب کے پاس ملازم تھا گو خان. اچھا گو خان. کہ میں گیا امن پارک ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਗਾ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਅਮਨ ਪਾਰਕ. ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਊ ਖਾਨਾ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ. میں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں مر گیا. میں کیا ہوا؟ یہی کیا ہوا تمہارے؟ میں
वो गुलेल से ना उधर गुग्गी बैठा था, गुग्गी। अच्छा तो मैं गुलेल से गुलेल में बाटा डालकर निशाना लगांदा सी। अच्छा है, मैंने कहा इसको मारता हूँ, इसको मैं भून के खाऊंगा। अच्छा मैंने कहा फिर, कहता वो जब मैंने गुलेल में बटा डाला ना, तो मैंने उसको खींचा। जब मैंने खींचा ना, तो मैं भूल गया है कि ये छोड़ना है या ये छोड़ना है। इतनी ओ रोड़ा हो गया जोर फटे उसके मेरे शिकारी थे। साथ बैठे हुए हैं ना भट्टी साहब, ये है मुराद बिन यूसुफ इनका नाम वाह है। वाह। मास्टर मुराद के नाम से ना इन्होंने ये चाइल्ड स्टार किया है, ये बच्चों के हीरो। मेरा ख्याल है कितनी फिल्म की मुनासिब, यही कोई 100 से ऊपर ही है। 100 से ऊपर फिल्में, और इन पे भी वो गाने। हीरो जितने भी सबके बचपन इन्होंने किए। अच्छा, जी वाह, वाह। ये राई साहब के सबके दौर से बचपन में पहले यही ना, काम आए ये हैं। अकबर खान साहब जो हाँ जी। पाकिस्तान के जी। गरीब है, हाँ, मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह को उनके भी बचपन का रोल किया जी। अकबर खान साहब का, सुधीर साहब का, संतोष साहब का, दरपन साहब का, एजाज साहब का, यूसुफ खान साहब का, आहा। मदर शाह साहब का, मुनव्वर जलील साहब का, अलाउद्दीन गाने की ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੋਲ की। नहीं वो कोशिश की थी लेकिन होया नहीं। मुराद साहब पे ना वो गाने जो पिक्चराइज है ना, वो मैं एक दो आपको बता दूं, मैं आपको क्लिप भी दूंगा। निके हुंदियां दा प्यार देखी देवी ना विसार, निके हुंदे, अच्छा प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊं, अब बड़े हो के देख लो की ना ही दुआ कर दे। वो उधर शकील खान साहब तशरीफ फरमाए हैं, ये भी हमारे पुराने साथी हैं, और फिल्म अब तो खैर छोड़ दी है इन्होंने काम, बड़ा फिल्म 3 फिल्मों में हीरो की है, बाकी सानवी रोल बेशुमार फिल्मों में की हैं, 60-70 फिल्में की हैं। ये शान के दौर में, राय साहब के दौर में भी था। अच्छा, और ये जो सिलसिला है ना, ये शकील खान साहब, वो अपना अफजल खान साहब, मुराद साहब, और इसी तरह बहुत सारे, ये सभी हम लोग ना यहाँ शाम को इकट्ठे होते हैं। ठाकुर साहब भी चूँकि बिजी बहुत है, ये भी चक्कर लगाते, वैसे तो ख्याल रखते हैं, 24 घंटे इनकी नज़र यहाँ पे रहती है। तो ये इसी तरह गेट टुगेदर, अभी तो बहुत सारे फनकार जी हल्का जिहा कैमरा चलो उधर करन वो जरा पहले पहले हाँ जी हसन भाई साडे दिल दे महरम ने। आहा। वाह जी वाह, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। वाह वाह। ਹਾਂ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। वाह बेशक। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। हैं जी, ये प्यार ही प्यार है। ऐसे दरवेश इंसान ने कि खुदा की कसम कम होते हैं। बाएं चेहरे ते नूर भी ये कने ऐसे लोग कल तो इन शाह नूर हो जाना। बहुत प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे मेरे वीर ने, और मैं किधरे नहीं जाना घरों, जदों आना इत्थे आना। अल्लाह सुकून जिते मिले उते जाने। फिर ठाकर साहब भी तशरीफ ले आते ने, मेहरबानी, और सब अच्छे दोस्त, उन्होंने दियां खैरां हो जान। फिर जुमेरात नूं महफिल दरूदे पाक दी, हैं जी, फिर लंगर तकसीम सारे, और जेड़ा भी आए माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह वेलकम करते ने। जिस तरह सारे ही छोटे वीर भरा ने मेरे, इसे तरह एक होर मेरा छोटा वीर है ना, एक टुकड़ी इधर ना वाजिद खान साहब, आपने वाजिद खान, वसीम पुन्नू साहब, अपने उस्ताद अपना उस्ताद सलीम अल बेला साहब, मैं उन्होंने उस्ताद कहना क्योंकि गल उन्हों की उस्तादा वाली होंगी, कारीगर वाली। गोगा बसूरी आगा माजिद साहब, सारे एक ही एरिए दे विच ना, ते उन्हों की नुमाइंदगी करना सारे रिकॉर्डिंगां ते ना, ते वसीम पुन्नू साहब आए ने इस दौर दे विच जेहड़े बच्चे आए ने। हाँ वधिया, उन्हें जो एक पुन्नू भाई ना, क्या बात, वाह जी वाह, बहुत अच्छी सुचल पीस उस्ताद जी है क्रेडिट है। अस्सलाम वालेकुम साहब तो पहले ते माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, बड़े उस्तादां नाल तुसीं काम कीता है, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਤੋਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। बड़ी ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। भी गल करो बगैर तिलां दे रिहोड़ी होई मुलायम। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।
وہ ایویں ننگی شے سمجھ رہی ਮੱਖੀ ਆ ਕਰਦੀ ਨਾਲੇ ਮੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਤਰਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ واہ جی واہ ماشاءاللہ بڑی اچھی محفل بڑی اچھی گیدرنگ ہوئی ہے میں تے خوش قسمت سمجھنا کہ چلو اج بھائی نے یاد کیتا تے حاضری ہو گئی باقی گلاں ہو رہیاں سی حسن مراد صاحب دیاں اے سمجھ لو کہ پٹی صاحب وہ آستانہ ڈیرا ہے کہ جدو بندہ پریشان نہیں ہو جاندا ٹوٹ جاندا چور ہو جاندا پھر اتنے آ کے گھنٹہ کو بہ کے نہ دوبارہ ریسٹارٹ ہو جاندا بندہ بیٹری چارج کر ہاں ایسی جگہ ہے یہ برکت والی جگہ ہے تے باقی انشاءاللہ تعالیٰ پٹی صاحب نو پراپر ٹائم دیاں گے کس دن تے ہاں جی ادھا دن پنوں کے ساتھ پورا دن پورا دن بہترین موقع تے آفتاب اقبال صاحب نے یاد نہیں کیتا ہاں کرو نا آفتاب صاحب نو تے مس کر ہی نہیں سکتے نا جی جی آفتاب اقبال صاحب دی گل نہ ہوئے تے دا مطلب ہے گل ادھوری چل رہی واہ بے شک کیونکہ اے جنیاں رونقاں لگیاں نے پچھلی 15 تو 20 سالاں دے وچ ਉਹਦੇ مرکزی ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ بے شک ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਨ ہاں ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂ بے شک بالکل صحیح گل ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ہے جیسے سہیل احمد صاحب آفتاب اقبال صاحب منو بھائی جان ایسے بڑے کردار ہیں جن کے احسانوں سے ہم پلے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھلے ہوئے ہیں اس دنیا میں تو بٹی صاحب بٹی خان صاحب آج آپ کے ساتھ ایک خوبصورت سی شام گزری ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ساڑیاں دعاواں توڑے نال لیکن میڈیکل سٹور تو بھی لے لینا تے ساڈے تے نہ رہنا بٹی صاحب پروگرام تسی بند کرنا ہے ہاں جی دل ہی نہیں کر رہا پروگرام ادو تک نہیں بند ہونا جدو تک ساڈے منہ نہیں بند یہ جو آپ لوگ اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں لوگ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ کو فیملی میں یا جب آپ رشتہ داریاں کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہی رسپیکٹ ملتی ہے جس طرح کی رسپیکٹ ہمیں عام زندگی میں لوگ ہمیں دے رہے ہیں ہمیں سے رشتہ داری کرتے وقت ایسا 100% نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 80% ایسا ہے دیکھیے کہ فنکار کی وہ عزت رسپیکٹ نہیں ہے جو پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتی ہے یہاں پہ وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے نا قسموں پرسی جی یہ یہی بات ہے کہ وہ رسپیکٹ چاہ رہا ہوتا آرٹسٹ جو اسے ملنی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ جب نہیں ملتی نا تو اس کا دل دکھتا ہے اب دنیا میں بیاہ شادی والے ماشاءاللہ جیسے کہ سب کے ہاں بیٹی ہیں الحمدللہ میرے ہاں بھی بیٹی ہیں میں نے بھی ان کی شادی کی ہے تو اس میں ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ رشتہ لینے کے لیے آئے اور بات چیت اس طرح شروع ہوئی تو انہوں نے میری بیوی سے پہلے دن پوچھا کہ لڑکی کے والد کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ ایکٹر ہیں لیکن انہیں یہ سمجھ لگی کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ہیں بل بات 1-2 میٹنگ کے بعد کچھ آگے چلی تو جب میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تو جب مجھے لڑکے کے ماں باپ نے دیکھا تو وہ ظاہر انہوں نے پہچان لیا اور اس کے بعد وہ جو بیچ والا بنتا تو اس نے ہمیں بتایا بعد میں کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ لڑکی کا باپ ڈاکٹر ہے یہ تو ایکٹر ہے تو لہٰذا انہوں نے شادی نہیں کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شادی ہوئی نہیں ہے بڑی اچھی جگہ پہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہر بیٹی کے نصیب میں ایسے سکھ دے ایسے اچھے لوگ ان کو ملے جیسے مجھے ملے یہ اللہ مالک ہو لیکن وہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ہمیں مکان لینا ہو کوئی گاڑی لینی ہو کوئی رشتوں کی بات ہو یہ تو ہے نا کہ لوگ اب دوسری بات کہہ لیجیے میری اپنی فیملی میں میرا سگا بھائی ہے وہ UK میں ہوتا ہے اور وہ ماشاءاللہ یہ جو ہیں
وہ عالم ہے، معلم ہے، اور اس نے میرا حکم پانی بند کیا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے گھر کا پانی پینا بھی حرام ہے چونکہ یہ تیری کمائی ٹھیک نہیں ہے. تو اب وہ گھر والے بھی ہمیں یہ کہتے ہیں، تو اب میں اس میں کیا کروں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا وجہ ہے. اچھا پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی نا جو رسپیکٹ ہے ویسے جو بظاہر ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ہم سے ملتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، شادی بیاہ پہ بلواتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ریفرنس آتا ہے کہ جو ان سے کہیں شادی پہ آ جائے کوئی ہمارے ملنے والے اسی طرح، تو وہ جاتے بھی ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، لیکن پھر اندر تک لے جاتے ہیں. ایک وہ نانی اماں ہوتی ہیں نا ہر گھر میں کہ یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی، باپ پردہ ہے، لیکن آپ کی بڑی فین ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی، تو ہم اندر تک جاتے ہیں اور ان سے بات، وہ ہماری بھی ماں ہے، ہماری بہنیں ہیں، سب گھر والوں سے ملتے ہیں، تصویریں بنتی، لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر اسی مراسی کہہ کے پکاریا جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا یہ تو دوغلا پن ہے. کس کامیڈین کے ساتھ کام کرنا سب سے زیادہ مشکل محسوس ہوا؟ وہ ہے ببو برال. ببو برال نا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سنگرز میں کچھ کلاسیکل گویے ہوتے ہیں نا جن کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا اور آپ چاہتے ہوئے بھی اس رینج تک نہیں پہنچ پاتے، تو ببو صاحب کلاسیکل کامیڈین تھے، وہ کچھ اور ہی تھے، یعنی کہ جنہوں پنجابی چ کہندے نے اسی تو انہاں دیاں دھوڑاں چ بھی نظر نہیں سی آندے. ان کے ساتھ کام کرنا میں نا ہر فنکار کی کاپی کر لیتا تھا اسٹیج پہ نا. ببو برال صاحب ہیں کہ جن کا چھوڑا ہوا کردار میں کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا. ببو برال اور امان اللہ میں سے زیادہ بڑا فنکار کس کو سمجھتے ہیں؟ اب امان اللہ صاحب ایک ایسے فنکار ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیڈین کے جیسے ببو برال کامیڈین کے کلاسیکل ہیں نا، اسی طرح امان اللہ صاحب کامیڈین وارث شاہ ہیں وہ فنکاروں میں. ڈنر کے لیے ویلنشیا ٹاؤن میں واقع اپنے پسندیدہ لاہوری ریسٹورنٹ پہنچے. پرتکلف انداز میں ہماری تواضع کی. حسن بھائی اپنے دوست کا تعارف تو کروائے نا جنہوں نے اتنی کیبلز بجائی ہوئی ہے اور ایک سے ایک بڑھ کے کھانے، آپ تو کھانے میں مشغول ہے، تعارف بھی کراؤ. یہ اپنا تعارف خود آپ ہیں. آہا جی میں چامپ لے چامپ چامپ کھا رہے ہیں نا، اس میں تو ریسٹورینٹ تو تیار ہوئی ہے نا. بہت اعلیٰ. یاسر علی صاحب اور لاہوری ریسٹورنٹ آنر ہے، یہ آنر نے اس ریسٹورنٹ ہے، اور اے میرا پرا میرا ایک ایسا چھوٹا بھید ہے. میری یہ دی محبت دی خاص وجہ وہ ہے کہ بہت محنتی، بہت آنیسٹ پی آئی اے روڈ تے انہوں نے ایک سمجھ لو کہ چھوٹے جے کام تو ایک کام شروع کی. واہ واہ. اور اتنا بابرکت رہا کہ اج ماشاءاللہ ہے ریسٹورنٹ ادھر نال ریسٹورنٹ اوتھے بھی ماشاءاللہ. اور ایدے وچ جڑا خیر ہے تو منع کر دینے لیکن میں ذکر ضرور کراں گا کیونکہ یاسر بھائی بعض گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جنیاں ایک مشعل راہ بن جاندیاں نے. میں سمجھنا وا کہ انہاں دی جڑی اندر دی خوبصورتی ہے نا میری دوستی انہاں نال ہے. انہاں نے اپنے اتھے جس ویلے پی آئی اے کام کردے سن پہلے شروع کیتا اتھے جڑا انہاں نے کام کیتا کہ چھوٹے جے کام تو سٹارٹ کیتا اور برکت دی وجہ کہ انہاں نے نا صبح مشتاق لوگوں نو فری ناشتہ ہوتے واہ واہ شروع کیتا اور اج دے دن تک انہاں دی کوئی 400-500 تعداد ہو گئی ہے. اس ریسٹورنٹ دی صبح دے ٹائم سب لوگاں فری ناشتہ جڑے مشتاق لوگ نے. انہاں دا دسترخوان بڑا وسیع ہے ماشاءاللہ. اور اصل جنہاں دے نال دوستی دی او وجہ ہے تے میں بڑا دعا گو ہاں کہ یاسر صاحب ایسے طرح ہی باقی تسی خود دینا. یاسر صاحب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اور حسن صاحب کی کتنی دوستی ہے، لیکن آپ کا میں فین ہوں آپ کے اس بروسٹ کی وجہ سے.
इस क्लास का ब्रोस्ट, ये चाँप का भी बड़ा मज़ा आया, कढ़ाई अभी टेस्ट करेंगे, लेकिन ये जो ब्रोस्ट है ना, इस क्लास का ब्रोस्ट मैंने नहीं पाकिस्तान में कहीं और देखा। अलबैक का तो हम खाते थे, लेकिन मुझे उसमें ना वो पाकिस्तानी फ्लेवर नहीं आता। हाँ, ये आपने जो इंट्रोड्यूस करवाया है ना यहाँ पे, इसमें क्या ऐसा आपने डाला है कि यहाँ लोग इसके दीवाने हैं? बड़े साहब ये अरेबियन और पाकिस्तानी फ्लेवर मिक्स है। ये बेसिकली इसकी रेसिपी सऊदी अरब से ही आती है और कुछ हमारा अपना कुछ फार्मूला इसमें ऐड है और वो अरेबियन और पाकिस्तानी मिक्स मिला के ना वो आपको वो टेस्ट मिल रहा है। लेकिन वो जो अरेबियन हम खाते हैं मशहूर, उसमें हर बाइट में फ्लेवर नहीं आता, इसमें हर बाइट में फ्लेवर आता। बस इसमें हमारा अपना फ्लेवर तो शायद है इसलिए वो कुछ आपकी मोहब्बत है जो आप खाना को पसंद करते हैं। पाकिस्तानी शेफ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ग़ज़ा ਦੇ ਅੰਦਰ तक चले ਜਾਂਦੇ ਨੇ बगैर हेलमेट पाए हम। हसन साहब इतने बड़े स्टार हैं जी, कैसे दोस्ती हुई इनके साथ? क्या जानते हैं कि बतौर इंसान कैसे हैं ये? स्टार तो बहुत बड़े हैं। बिल्कुल जी, हसन भाई बाकी एक बहुत बड़े स्टार है, इसमें कोई शक नहीं है। इनसे दोस्ती इधर ही रेस्टोरेंट के आते रहे हैं, पहले BIU रोड के भी खाने पास आते रहे हैं, फिर इधर जब किए सेटअप बड़ा बना फैमिली का, इधर इनको बेसिकली खाना पसंद है, फिर बैठना उठना शुरू हो गया, अब मुलाकातें होना शुरू हो गई। ये कहा माशाल्लाह दिल के बहुत साफ आदमी, तो बस इनसे मिलके अच्छा लगा। अब ये कि उनको जैसे वो खुद प्यारे हैं, इधर आपको भी साल लेके आए, खाना खाने की तारीफ करते हैं, खाना अच्छा हो तो बंदा दूर तक भी। नहीं नहीं, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ। हसन मुराद से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। हसन भाई अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। बिल्कुल ठीक है सर। अदाकारी से पहली कमाई कितनी थी और किसको दी? अदाकारी में मेरी पहली जो कमाई थी वो एक ड्रामा था आदतों मजबूर, उस ड्रामे का नाम था। ये तारिक जावेद साहब डायरेक्टर थे इसके। तो वो ड्रामा मैं देखने के लिए गया था, तो आबिद कश्मीरी साहब उसमें करैक्टर कर रहे थे और गुल्लू बादशाह उनका सुपरहिट करैक्टर था और वो हीरो थे उस ड्रामे के। तो वो उस दिन ना आए। तारिक जावेद साहब से मेरी पहले से भी सलाम दुआ थी, तो बहरहाल मैं ड्रामा देखने के लिए गया। तारिक जावेद साहब ने मुझे कहा कि पीछे बुलवाया विंग में, उन्होंने कहा आज तूने ये करैक्टर करना है, तुझे शौक भी है। और अब मुझे इसी तरह स्टेज पे तारिक जावेद साहब ने, मैं अब जा नहीं रहा, मेरी टांगें कांप रही हैं स्टेज पे फर्स्ट टाइम, तो बहरहाल उन्होंने मुझे पुश किया। मैं अंदर जब इन हुआ तो पुश की वजह से ना मैं गिर पड़ा। मैं गिरा तो हॉल में एक लाफ्टर सा आया। वो जब लोग हंसे ना तो मैं जो थोड़ा बहुत याद था वो भी भूल गया। अच्छा, बिल्कुल प्लेन हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूँ। वो कोकोडार साहब मेरी तरफ देख रही हैं और फिर हल्के से मुझे वो लाफ्टर के शोर में ही वो मियाँ फरूक साहब की आवाज़ सुनाई थी, जो प्रॉम्प्ट ये बोलना ये बोलना। अब उन्होंने लाइन दी तो मुझे याद आ गया और वो सीन हो गया। वो कॉमेडी सा सीन था। बहरहाल उसी तरह लाफ्टर क्लैप्स चलना शुरू हो गए। वो सीन करके मैं तो, मुझे तो नहीं पता मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कोई उस्तादी नहीं उसमें, या मैं ये कहूँ कि पता नहीं मैं कर देता वो करता, मुझे बिल्कुल होश ही नहीं है मैंने क्या की। बाहर आया तो सब ने तालियां वालियां बजाई, बड़ा अप्रिशिएट किया। रहीला आगा साहब हमारी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो भी इस ड्रामे में मौजूद थी, आरफ अली साहब थे और सीनियर्स आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने ना मुझे रहीला आगा साहब के वालिद और वालदा ने ना 50-50 रुपये मुझे ना दोनों ने इनाम दिया। जब उन्होंने मुझे इनाम दिया फिर 100 रुपया तारिक जावेद साहब ने दिया, फिर इसी तरह सीनियर्स आर्टिस्टों ने, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 20 रुपये, वो तकरीबन कुल मिला के मुझे 550 रुपया। अच्छा, उस दौर में ना, अच्छा, वो मेरी पहली कमाई थी। और उसके बाद वो 550 रुपया बस आज तक खर्च कर रहा हूँ। सुबह जल्दी उठने के आदी हैं या देर तक सोना पसंद करते हैं? मैं वैसे तो सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, क्योंकि शुरू से एक आदत है कि जो मेरे दादा थे, जैसे मैंने कहा कि वो पहलवानी वाला, वो तहज्जुद के वक्त हमें याद है कि तहज्जुद के वक्त वो उठाते थे। उसके बाद फिर कसरत का एक दौरा शुरू होता था, फिर वो सरदाई वगैरह रगड़नी, फिर अखाड़े में आ जाना, फिर वो इसी तरह। बहरहाल तहज्जुद का जो वक्त है ना वो उस वक्त उठता हूँ, वो अब भी आदत वैसी है।
क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्सा या भूख? अब तो ये पोजीशन है कि दोनों चीज़ें ही बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। अब पहले ये था कि ना गुस्सा बर्दाश्त होता था ना भूख बर्दाश्त होती थी। मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? बिल्कुल सीधा, ये नहीं कि उसमें कुछ नहीं है। जब मैंने अपनी बीवी से भी मोहब्बत का इजहार किया, यानी कि ये देखिए कैसी बात है कि जिससे मोहब्बत का इजहार किया और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी की, और यूं ही देसी तरीके से। बहुत से मुल्क घूम चुके हैं, जी जी। किस मुल्क के लोगों की हिस्से मिज़ाह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? सरदार भाई जो है ना, सिख भाई, बड़ी हिस्से इनकी मजाक की। किन चीज़ों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं? अपनी ज़ात के अलावा ना हर, यानी कि कोई भी, अब वो कहनी तो नहीं चाहिए कि जो भी भले की बात है ना, यानी कि मेरी आदत ऐसी है कि आप मुझे अभी 1 करोड़ रुपया दें, जो आपने नहीं देना लेकिन मैं मिसाल कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे 1 करोड़ रुपया अभी मेरी जेब में देता है ना, तो ठीक है 1 घंटे के बाद आप मुझसे पूछ लें, वो नहीं होगा। शोबिज़ की सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे बुरी बात क्या है? मुझे तो शोबिज़ में हर बात अच्छी ही है, बुरी बात तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई है। ज़िंदगी में कुछ वापस लेने का चांस बने, क्या वापस लेना चाहेंगे? मैं तो देखिए, वापस चीज़ वो नहीं जाती है जो आपकी हो हमेशा। मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। गुस्से में मुंह से सबसे पहला लफ्ज़ क्या निकलता है? गाल। आपका राजदान कौन है? मेरा राजदान मेरी बेटी मरियम और मेरा बेटा शाहज़ेब अली। अपना कोई ड्रामा या प्रोग्राम जो बार बार देखा हो? अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, इतना काम किया है, मुझे अभी तक अपना काम कभी अच्छा नहीं हुआ। शायद जो मैं करना चाहता हूँ वो अभी तक किया नहीं। थिएटर का मुस्तकबिल क्या देखते? बड़ा भयानक मुस्तकबिल देख रहा हूँ। कभी तन्हाई का एहसास हुआ? पहले होता था, बिल्कुल होता था, लेकिन अब नहीं है। इन शख्सियात को एक एक जुगत लगानी है आपने जी। सुहेल अहमद, बोलन च भलवान ते करतूतों फनकार। इफ्तिखार ठाकुर, ਉਹ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਗਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾ ਬਰੀਕ ਫਨਕਾਰ। अमानत चंद, ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਾ ਗਏ। हनी अलबेला, ਮਾਸੂਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, नसीम विकी, ਲੜਾਕੀ ਨਨਾਨ, नासर चनियोटी, ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਯਮਲਾ ਬੱਚਾ। आगा माजिद, आगा माजिद अगर सामने देखे तो सही है, अगर थल्ले वेखे तो सवाए ढिड दे कख नजर नहीं। आफ्ताब इकबाल, आफ्ताब इकबाल साहब तो माशाअल्लाह किते आड़त वाली दुकान ते बैठे हुंदे ना ते इहदे नाल ज़्यादा जचदे। बारोब शख्सियत। कैसर पिया, मठियाई दी दुकान दी ਉਹ ਬਰਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਦੀ। वाह वाह, सखावत नाज, ਓਏ ਹੋਏ ਸੂਲਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ। नवाज शरीफ, ਮਰਕਰੀ ਬੱਲਬ ਚਮਕਦਾ। बिलावल भुट्टो, ਸਾਡੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। बिन खिले ही मुरझा गए। हाँ या ना में जवाब दें। थिएटर की तबाही के जिम्मेदार खुद फनकार है। जी हाँ, स्टेज ड्रामे से कभी फहाशी खत्म नहीं हो सकती। हो सकती। अब अच्छे कॉमेडियंस की कमी है। जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रही। नवाजिश, बहुत शुक्रिया।